بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله الحكيم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. صدق الله العلي العظيم. سب سے پہلے جشن یوم اللہ 11 فروری 22 مہمن کے مناسبت سے امام زمانہ روحی و ارواحنا العالمین لتراب مقدمہ الفداء اور ان کے نائب برحق امام سید علی الحسینی الخامنائی کی خدمت میں ملت مقتدر شہید پرور ایران، عالم اسلام، عالم انسانیت اور بشریت، تمام ریزسٹنس موومنٹ کے ساتھ ہمراہی کرنے والے آزاد انسانوں کو، اور بالخصوص آج کے اس جشن اور محفل، جلوس اور جلسے کے صدارتی مسند پہ تشریف فرما حجت الاسلام والمسلمین آقا شیخ محمد محقق چیئرمین نگران کونسل، علماء کرام، سادات اعظام، ملت انقلابی کرگل کی خدمت میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس عظیم دن کی مناسبت پہ ہدیہ تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں۔ خداوند عالم کی توفیق ہمارے شامل حال ہوئی، ہم نے اس صدی میں زندگی بسر کی، اس صدی میں آنکھیں کھولا، اس صدی میں جی رہے ہیں جس صدی میں امام امت آیت اللہ العظمی سید روح اللہ الموسب الامام الخمینی نے اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداهم واحفظ إمامنا الخامنائی وانصر جيوش المسلمين۔ ایک ایسی نظام، ایک ایسی سسٹم، ایک ایسی انقلاب کی بنیاد رکھی جس سے 20ویں صدی میں بہت سارے مفکر، محقق، دانشور، علماء حضرات، سیاست مدار ناممکن سمجھتے تھے۔ دنیا 2 بلاک میں منقسم تھی، ایک کیپٹلسٹ، امپریلسٹ، لبرل بلاک، ایک کمیونسٹ، سوشلسٹ بلاک۔ یہ دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں، کوئی مشرق سے جڑا تھا، کوئی مغرب سے۔ مشرق اور مغرب دونوں کی یلغار یہی تھی، دونوں کی طرف سے پروپیگنڈا یہی تھا، اور یہ پروپیگنڈا اس وقت کے انٹلیکچوئلز تسلیم کر چکے تھے، سر خم کر چکے تھے۔
کہ دنیا میں اگر عزت کے ساتھ جینا ہے، ترقی، تمدن، تہذیب کے ساتھ جینا ہے، تو آپ کو خدا اور دین کو ترک کرنا پڑے گا۔ پوری کائنات میں لا دینیت پھیلی ہوئی تھی، خدا کے وجود کے کنسپٹ کو انکار کر چکا تھا۔ سوچتے تھے ترقی، کامیابی، تعمیر، ڈیولپمنٹ کے دو ہی راستے ہیں، کیپٹلزم، لبرل دنیا، کمیونزم اور سوشل دنیا، اور ان دونوں دنیاؤں میں خدا کا وجود ہی نہیں تھا، دین کا وجود ہی نہیں تھا، سب کچھ پیسہ تھا، ساری چیزیں پیسے پہ تولی پرکھی اور جانچی جاتی تھی۔ اس دنیا میں جب پوری طرح سے دنیا دو حصوں میں بٹ چکی تھی، ایک نیا نظریہ، ایک نئی فکر، ایک نیا سوچ، ایک نیا سسٹم، ایک نئی نظام لے کے آئے۔ ان کا پہلا ہی نعرہ یہی تھا، ایران کی سرزمین سے جلا وطنی کے دور میں، جلا وطنی 14 سال جلا وطنی کے بعد 1 فروری 1979 کو ایران کی سرزمین پہ قدم رکھتے ہی، اور وہ الہام الہی تھا، وحی الہی کا ورد کر رہے تھے۔ قل انما اعظكم ان تقوموا لله، قل انما اعظكم بواحدة، پیغمبر کہہ دیجئے میں صرف ایک ہی چیز اس امت سے چاہتا ہوں، اور وہ قیام للہ، خدا کے لیے قیام کر لینا، خدا کے وجود کو دنیا میں، معاشرے میں، بنی نوع بشر میں خدا کے وجود کو تسلیم کروا لینا، اور خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی دین، ان الدین عند اللہ الاسلام کی ترویج اور تبلیغ کر لینا، دنیا کو بتلا دینا۔ اگر اپنی ترقی چاہتے ہو، اپنے کو کمال پہ دیکھنا چاہتے ہو، جس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہو، اس دنیا میں سرخرو ہو کر عزت، شرافت، عدالت، شہامت، شجاعت کے ساتھ جینا چاہتے ہو، تو صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ ہے قیام للہ۔ اور ملت شہید پرور ایران نے جب ایران امام 14 سال کی جلا وطنی کے بعد اس سرزمین پہ قدم رکھا، شرق و غرب کے میڈیا حضرات اپنی ساری طاقت توانائی لگا کے دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ قوم اور ملت اپنے قائد، اپنے امام کی کس طریقے سے استقبال کرتی ہے، اور اس قوم نے، ایران کی شہید پرور قوم نے، شجاعت، شہامت، عدالت سے بڑی ہوئی اس قوم نے، اس زندہ قوم نے دنیا کو دکھلا دیا۔ ایئرپورٹ سے لے کر بہشت زہرا تک پورے راستے پہ پھول بچھا دیا، لاکھوں کا تھاتے مارتا ہوا سمندر اپنے امام کے استقبال میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اور ان 10 دنوں میں
ان 10 راتوں میں یکم فروری سے لے کر 10 فروری کی رات کے 9 بجے تک یہ قوم پر سر بیکار نہیں. وقت کے استعمار استقبال اور اس کے کٹ پتلی حکمران کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند اٹھ کھڑے ہوئے. اور 10 ظلمت اندھیرے کی راتوں کے بعد 11 فروری 20 بہمن کا فجر طلوع ہوا تو یہ فجر آزادی کی نوید لیے، یہ فجر استقلال اسلام کی نوید لیے طلوع ہوا. اور امام نے اعلان کر دی بہشت زہرا سے میں حکومت اسلامی کی بنیاد رکھوں گا. اعلان کر دی انقلاب ما انفجار نور. اور اس نور کا کرن اور اس نور کی شعاع دنیا کا کوئی کونا نہیں رہا جہاں اس نور کی شعاع اور کرن نہیں پہنچی. اور اسی نور کی کرن اور شعاع آپ کے کرگل میں بھی پھوٹی. اسی دن دنیا کے مظلوموں نے دیکھا، دنیا کے مستضعفین نے دیکھا، مغرب اور مشرق کے سامراجوں کے مقابلے میں ایک بوڑا نشین 80 سالہ انسان جو سر تاپا زہد تقوی علم شجاعت اور شہامت سے بنا ہوا تھا، اٹھ کھڑا ہوا اور دونوں نظاموں کو چیلنج کرتا ہوا نعرہ دی لا شرقیہ ولا غربیہ. نہ مشرق کے ساتھ ہے، نہ کمیونزم کو مانتے ہیں، نہ سوشلزم کو، ولا غربیہ، نہ کیپٹلزم کو مانتے ہیں نہ لبرل کو مانتے ہیں. اگر کوئی نظام ہے، سسٹم ہے جو بشریت اور انسانیت کی فطرت کو دعوت دیتا ہے، وہ نظام اسلامی ہے. آج ہم صرف اسلامی ایران میں ملت ایران کو آزادی ملنے کا دن نہیں منا رہے. آج ہم اسلام کی دوبارہ احیاء نو کا دن منا رہے ہیں. آج پھر ایک بار اسلام کتابوں سے نکل کے، آج اسلام پھر ایک بار لائبریری سے نکل کے جامعے کے بیچ میں زندہ ہو کے دنیا کے سارے نظاموں کو چیلنج کرتا ہوا ابھرتا ہوا نظام کی شکل میں آج ہم دیکھ رہے ہیں. جس طریقے سے امام امت نے کہا کمیونزم تاریخ کے میوزیم میں ہی ملے گا، یہ بہت جلد دفن ہوگی. اور ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کمیونزم تاریخ کے میوزیم میں دفن ہوا. رہا کیپٹلزم، رہا یہ لبرلزم، اور آج آپ دیکھ رہے ہو کس طریقے سے کیپٹلزم اور لبرلزم کے سارے جتنے بھی گاؤں، جتنے بھی حجاب، جتنے بھی پردے لگائے تھے، ایک کے بعد ایک حجاب ہٹتا ہوا اس کھوکھلی نظام کا آخری تار پوت جیفری ایپسٹین نے دنیا کے سامنے لا کھڑا کر کے دکھلا دیا کہ یہ مغربی نظام کیسا ہے.
ملنے والے خاتون کا انٹرویو سنے تو آپ کی رونگٹے کھڑے ہو جائیں. وہ کہتی میں بیلاروس سے ہوں. میری عمر 21 سال ہے. 2010 سے لے کر 2018 تک جو کچھ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا وہ بیان کرتے ہوئے مجھ پہ لرزہ طاری ہو جاتی ہے. میں لرز اٹھتی ہوں, میں کانپ اٹھتی ہوں, میں بیان نہیں کر سکتی ہوں کہ یہ انسان کی شکل میں, شکل تو انسان کے ہے لیکن کبھی انسان نہیں کہا جا سکتا ہے. اور کون ہے اس مغرب کے بڑے بڑے انٹلیکچوئل جینیس اسٹیفن ہاپکنس, جس کی یہ انٹلیکچوئل دنیا, یہ لبرل دنیا, یہ کیپٹلسٹ دنیا اور ان کے چیلے چمچے رات دن مالا جاپتے رہتے تھے. یہ لیڈی کہتی ہے میرے سامنے ویل چیئر پہ ایک ایسے کانچے کو لے آیا جس کو اپنی ہوش و حواس نہیں تھی, جس کی باڈی پہ سے کوئی اختیار نہیں تھا, لیکن اس کے کرتوت دیکھ میں لرز اٹھی ہوں. پرسوں آپ نے دیکھا اسی مغرب کے جسے ہم اور آپ ہسپانیہ کہتے ہیں, جس کے بارے میں علامہ اقبال مسجد قرطبہ میں خون کے آنسو رو چکے ہیں, اسی اسپین میں 10 لوگوں کو ویل چیئر پہ بٹھا کے اسٹیفن ہاپکنس کی طرح ڈریس لگا کے دنیا کے سامنے اسٹیفن ہاپکنس کی اندرونی سوچ, فکر, وہ رذالت, وہ خباثت, وہ گندگی سب کچھ اپنی زبان سے بلوا رہا تھا اسپین کی سڑکوں پہ. اس کے بعد آپ جتنے بھی سلیکون ویلی کے دنیا کے مشہور لوگ ہیں, بل گیٹ سے لے کر ایلن ماسک سے لے کر جیف بیزوس سے لے کر جس کا بھی آپ نام لیں, صلوات پڑھیں. وعجل واهلك واحفادك سربراہان مملکت, دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد, دنیا کے سب سے بڑے درندہ, وحشی جانور بھی کہنا یہ جانوروں کی توہین ہے, ٹرمپ, نتنیاہو, بل کلنٹن, برطانیہ کا شہزادہ, لیکن چلے ایک شہزادے, عرب کے حکمران, فار ایسٹ ایشیا کے حکمران, ایشیا کے حکمران, افریقہ کے حکمران, یعنی ساری کیپٹلسٹ دنیا, لبرلسٹ دنیا کے چیتے چاہتے, جنہیں دنیا رول ماڈل مانتی تھی, جنہیں دنیا ہیومن چیمپئن, وومن چیمپئن, چلڈرن چیمپئن, ایمنسٹی انٹرنیشنل کے دعویدار مانتے تھے, ان سارے خول کو, ان سارے پردوں کو ایک ایک اتار کے کھوکھلا اور ننگا کر کے دنیا کے سامنے رکھ دی, دنیا کو بتلا دیا کہ آپ کے یہ انٹلیکچوئلز, آپ کے یہ سائنٹسٹ, آپ کے یہ میتھمیٹیشنز, آپ کے یہ سلیکون ویلی کے, آپ کے یہ اسٹار لنک, آپ کے یہ گوگل کے, آپ کے یہ ہیومن رائٹس کے حقوق کے دعویدار کس گندگی اور غلاظت میں پلتے ہیں.
مغرب ہے، آخری کیل 35 لاکھ ایپسٹین فائل دنیا کے سامنے ان کی کچا چھٹا کھول چکا ہے، اور یہ لیڈی کہتی ہے جوڈیشری کے سامنے بیان دیتے ہوئے، یہ کہتی ہے یہ ٹپ آف آئس ہے، یہ جو 35 لاکھ ہے یہ پورا نہیں ہے، یہ ابھی اس پورے برف کے سمندر میں چھوٹا سا ایک برف کا ٹکڑا ہے، اندر کیا ہوگی خدا جانتا ہے۔ یہ میرا سٹیٹمنٹ نہیں ہے، اور ایسے میں دنیا نے دیکھا، 200 دنیا کے کنٹریز نے دیکھا، 56 اسلامی ملکوں نے دیکھا، 2 ارب مسلمانوں نے دیکھا، دنیا کے مستضعف اور مظلوموں نے دیکھا، وقت کے استکبار، وقت کے شیطان، وقت کے سامراج، وقت کے کیپٹلسٹ کے سیلف پروکلیمنگ اس خدا کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی چٹان کے مانند اگر کوئی کھڑا ہے فرعون وقت کے مقابلے میں، اس نظام کی بنیاد ڈالنے والے امام امت امام خمینی ہیں، جنہوں نے اس نظام کی بنیاد ڈال کے ابھی پوری طرح سے مستحکم نہیں ہوئی تھی، 79 میں بنیاد ڈالی، 80 میں امریکہ کے اس وقت کے صدر جمی کارٹر اپنے سوفسٹیکیٹڈ ہیلی کاپٹر اور جہاز کو لے کے اس نظام کو اس کی گود میں ہی ختم کرنے، اس امام امت کو جمران میں شہید کرنے اور اس نظام کے کیپٹل پر قبضہ جمانے تہران چلے آئے، طبس کی میدان میں آیا، اور طبس کی میدان میں نظام الہی نے ایسی کارنامہ انجام دی، امریکہ کے یہ سوفسٹک ہائیسٹ ٹیکنالوجی سے ملوث ہیلی کاپٹر اور جہاز ایک دوسرے سے ٹکرا کے آگ کے شعلوں کی نظر ہوئی۔ یا علی